MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ نفس کو خدا بنا لینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں یہ بھی بتایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا کا درجہ دے دیا؟ جو دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے، شریعت جو چاہتی ہے، شریعت کا جو منشا ہے، اللہ اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، جو اسلامک پرسنل لا ہے ہمارا، اسے پسند نہیں کرتا۔ میرے دل میں یہ بات مجھے اچھی لگی اس لیے میں کر رہا ہوں۔ دنیا سجن المومن، مومن کے لحاظ سے دنیا جو ہے ایک قید خانہ ہے، بس قید خانہ ہے، جیل ہے بس۔ اسی لیے یہاں آپ پر پابندی ہی پابندی، یہ حلال ہے بھائی، یہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ مردوں کے لیے حلال ہے، یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، حلال ہے۔ جو پابندیاں ہیں، کیوں؟ یہ دنیا ہے، یہاں پابندیاں ہی پابندیاں ہیں۔ یہاں جو ہے جینے کی پابندی ہے، وہاں مرنے کی پابندی ہے۔ یاد رکھنے کی چیز یہی ہے۔ دنیا داروں کی مثال قرآن کتے سے دے رہا ہے۔ کتے کے اندر دو خصلتیں ہیں، اضطراری اور اختیاری۔ جب چاہے زبان، ہمیشہ زبان لٹکاتے رہتا ہے، چاہے پیاسا ہو یا نہ ہو، بھوکا ہو یا نہ ہو، ہمیشہ جو ہے زبان لٹکائے رکھتا ہے۔ لالچ ہونے کی مثال ہے۔ کتنے لوگ ہیں حج کو بھی چلے گئے، حرمین شریفین کی زیارتیں بھی ہو گئی، زندگی میں کچھ فرق آیا کیا؟ نہیں آیا۔ کچھ انقلاب آیا؟ نہیں آیا۔ بہت سارے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے، پہلے جو بے نمازی تھے اب بھی وہی حالت، حج بھی ہو گیا، عمرے بھی ہو گئے، کئی چیزیں ہو گئی۔ کیا حرمین شریفین کسی کے گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہیں؟ جب تک کہ آدمی اپنے اندر احساس پیدا نہ کرے مجھے کچھ بدلنا ہے، مجھے اپنے نفس کو بدلنا ہے، تب تک کامیابی نہیں ہوگی میرے دوستو۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ کا خوف ہمیشہ ہونا، جلوت میں، خلوت میں، بازاروں میں، مسجد میں، گھر میں، جہاں بھی رہو اللہ کا خوف غالب ہو جائے ہماری زندگی میں، تب آپ کامیاب۔ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر یہ چیز آ گئی، کوئی بے ایمانی نہیں کرے گا، کوئی بے وفائی نہیں کرے گا، کوئی خیانت نہیں کرے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی رشوت کا مال نہیں کھائے گا، کوئی حرام مال کے قریب نہیں آئے گا، کوئی یتیم کے مال کو دبانے کی کوشش نہیں کرے گا، بھائی بہنیں کا حق کو دبائے گا نہیں۔ کیوں؟ مجھے اللہ کو جواب دینا۔ ہائی فائی زندگی کی خواہش نہیں کرنا، ہمیشہ درمیانی راستے پہ چلنا۔ اللہ جس حالت میں بھی رکھا اللہ کا شکر، میانہ روی اپنانا۔ اللہ جو دولت سے نوازا تب بھی تکبر نہیں کرنا۔ اگر حالت غریبی کے ہے صبر کے ساتھ رہنا، اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا اور درمیانی راستے پہ چلنا۔ شکوہ شکایت کی زبان استعمال نہیں کرنا۔ آدمی کا خود پسند ہو جانا، ہر لحاظ سے میں جو بول رہا ہوں صحیح، میں جو سوچا ہوں وہ صحیح، سب سے اچھا میں ہی، دوسرے لوگ سب پورے کے پورے لوگ یہاں سے وہاں تک سب برے لوگ ہیں، میں ہی اچھا ہوں۔ اپنے آپ کو ترجیح دینا، خود پسندی میں مبتلا ہونا، یہ متکبر ہونے کی علامت۔ دنیا خراب ہے، میں اچھا ہوں، یہ چیز انسان کو تباہ کرتی ہے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة،
فالعینان زناہما النظر والأذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه رواہ الامام مسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خیر امت کا ایک لقب ہمیں عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی طرح کچھ نیک اعمال کرنے، اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ نازعات کی چھوٹی چھوٹی چند آیتیں اور مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دیا، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دیا، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، نفسانی خواہشات کو روکتا رہا، نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، لگام لگاتا رہا، ایسے آدمی کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے حصے میں زنا کا گناہ کچھ نہ کچھ لکھ دیا گیا ہے، وہ اس گناہ کے حصے کو ہر حال میں پانے ہی والا ہے۔ فالعینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا، اس کا گناہ یہ ہے، نظر ہے، ایسی چیز دیکھنا جس کو اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آنکھوں سے زنا ہوتی ہے، اور اس کا زنا یہ ہے بیکار چیزیں غور سے سننا، زبان سے زنا، لا یعنی کلام، بیکار باتیں کرنا، اور ہاتھوں سے زنا ہوتا ہے پکڑنا، کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اور پیروں سے زنا ہوتا ہے غلط راستے پہ چلنا، اور دل انسان کا جو ہے خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا شرمگاہ ہوتا ہے یا اس کی تکذیب کر دیتا ہے۔ خاص کر کے انسان کا دل جو ہے خواہشات سے لبریز ہوتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، آرزوئیں کرتا ہے، اور اس کی تصدیق یا تکذیب کا معاملہ شرمگاہ پر موقوف ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ محترم حضرات، ہم بحیثیت مسلمان اپنے کچھ اعمال سے پہلے اپنے دشمنوں کو بھی پہچانیں۔ بعض دشمن باہر ہوتے ہیں، بعض دشمن خود ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے خود اس کا نفس ہے، اس کا نفس ہے جو اس کے لیے کبھی غلط راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، بیکار چیزوں کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے، گناہوں کے راستے کو آسان بنا کے پیش کرتا ہے۔ انسان کا نفس، انسان کا جی جو ہے بہت سارے گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ جب آدمی نفس کا غلام بن جاتا ہے یا نفس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، آرزوؤں کے پیچھے، تمناؤں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، تو حق کے راستے سے بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس کنٹرول ہونا چاہیے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا یہ ہمارا ذمہ ہوتا ہے۔ اگر نفس بے قابو ہو جائے، بے لگام ہو جائے، انسان جو ہے جنت کے راستے کے بجائے جہنم کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خاص کر آج کے دن، آج کے موضوع میں نفس پرستی کے نقصانات کیا ہیں یہ جانیں، اور اپنے دشمن کو پہچانیں، اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنائیں، جہنم سے قریب ہونے سے بچیں، جنت سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اللہ کی مرضی پانے کو ہم کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز جو حدیث ہمیں آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں
گناہوں کا انبار تو ہے، گناہوں کا حصہ ہر حال میں اس کے سامنے ہے، خصوصاً زنا۔ زنا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آدمی شرمگاہ سے ہی زنا کرتا ہے، ہر عضو سے زنا کا حصہ کچھ نہ کچھ زنا کا گناہ اسے ملتا ہے۔ جیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آنکھوں سے بھی آدمی زنا کر لیتا ہے، جو چیز نہیں دیکھنا ہے وہ دیکھتا ہے، حرام چیز کی طرف بار بار دیکھتا ہے، حرام سے نہیں بچتا، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے آنکھوں کے علاوہ کانوں سے بھی آدمی زنا کرتا ہے، وہ چیز نہیں سننے کی ہے ضرور سنتا ہے، شوق سے سنتا ہے، چاہے گانے کی شکل میں ہو، میوزک کی شکل میں ہو، مختلف چیزیں جو شریعت نے منع کیا ہے اس چیز ہی کو غور سے سنتا ہے، یا جو غیبت کی باتیں سنتا ہے۔ ہر وہ گناہ جو اللہ نے منع کیا ہے اس کے باوجود اسی کی طرف لپکتا ہے وہ۔ کبھی جو ہے آدمی زبان سے زنا کا حصہ پاتا ہے، زنا کا گناہ کا حصہ لے لیتا ہے، بیکار باتیں زبان سے کرتا ہے، لہو و لعب کی باتیں کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، کسی کی تذلیل کرتا ہے۔ یہ سب جو ہیں ایک حصہ ہے گناہ کو پانے کا، زبان کے ذریعے سے بھی، اور اسی طریقے سے ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، غلط جگہ میں ہاتھ کا استعمال کرنا، جہاں جو ہے ہاتھ کو بچانا ہے ظلم سے وہاں ہاتھ آگے بڑھ جائے، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دینا، یہ سب چیزیں گناہوں کا حصہ بنتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے پیر جو ہے صحیح راستے پر چلنے کے بجائے، نیکی کے راستے پر چلنے کے بجائے گناہ کے راستے پر چلنا شروع کر دے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں انسان کو تباہ کرتی ہیں، گنہگار بناتی ہیں۔ زنا کا حصہ جو ہے اس کے حصے میں، اس کے گناہوں کے لسٹ میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ پھر آخری چیز آپ نے بتائی کہ انسان کا دل جو ہے ہر چیز کی خواہش کرتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، اور یہ نفس انسانی بالکل معصوم بچے کی طرح ہوتا ہے، اگر ہم اسے بے لگام چھوڑتے ہیں ہر چیز کی عادت اسے بن جاتی ہے۔ جیسے عربی شاعر کہتا ہے، النفس کالطفل شب علی حب الرضا، یہ نفس انسانی جو ہے چھوٹے بچے کی طرح ہے، اگر آپ اس بچے کو، دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ چھڑانے کی مدت کے اندر اگر آپ دودھ نہیں چھڑائیں گے بچہ دودھ پیتے رہے گا، چاہے 2 سال بھی گزر جائے، اور ماں کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ جب تک آپ ظلم زبردستی کے ساتھ بچے کے دودھ کو 2 سال کے بعد نہیں چھڑائیں گے وہ بچہ دودھ کی عادت کو نہیں چھوڑتا۔ وہی حالت انسان کے نفس کی ہے، گناہوں کے لیے مرغوبات، اس کے گویا کہ گناہ جو اس کے لیے مرغوب شے بن جاتا ہے، تو انسان کا دل جو ہے تمنائیں کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والا شرمگاہی ہے، یا تو تصدیق کرے یا تکذیب کرے، جھٹلائے یا اسے جو سچ مان لے، اور گناہ کے راستے سے بچنا ہو وہ بھی انسان کے لیے اس کے قابو میں ہے، چاہے تو تصدیق کرے چاہے تکذیب کرے۔ الغرض قرآن اور حدیث میں انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نفس کی غلامی سے بچے۔ بہت ساری چیزوں کی غلامی ہوتی ہے، اس میں ایک غلامی نفس پرستی ہے، نفس کو خدا بنا لینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں یہ بھی بتایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا کا درجہ دے دیا، جو دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے، شریعت جو چاہتی ہے، شریعت کا جو منشا ہے، اللہ اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، جو اسلامک پرسنل لا ہے ہمارا، اسے پسند نہیں کرتا۔ میرے دل میں یہ بات مجھے اچھی لگی اس لیے میں کر رہا ہوں، مجھے پسند ہے میں کر رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں کرتا ہوں۔ یہ جو ہے خواہشات نفس کو خدا کا درجہ دینا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ آپ نے دیکھا ایسے لوگ بھی ہیں خواہشات نفس کے غلام بن کر کے خواہشات کو خدا کا درجہ دے دیے ہیں، وہی کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، شریعت کے خلاف ہے یا موافقت میں ہے یہ نہیں دیکھنا چاہتے، ہر چیز میں من پسند چیز ہے قبول کر لیے، اگر چیز اپنے دل کے خلاف ہے چھوڑ دیے۔ یہ انسانوں کی عام حالت ہے۔ عام طور پر خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے کے کچھ اسباب بھی ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو ہے، ایسے احباب، ایسے دوست و احباب جو دیندار کے بجائے دنیا دار ہیں،
یا جو ہے خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والے احباب ہیں جن کے نظروں میں خواہشات ہی سب کچھ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوستی کرنا یہ بھی ایک ذریعہ بنتا ہے ہمارا، کہ ہم جو ہے خواہشات کے پیچھے جو بھاگتے ہیں اس میں احباب کا بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے، دوست و احباب ہمارے کیسے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہی ہوتا ہے، ہر شخص جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے مذہب پر رہتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر آدمی کو چاہیے دیکھے اس کے دوست احباب کون ہیں، اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں۔ اگر اچھے لوگ ہیں صحیح راستے پر چلائیں گے، برے احباب ہیں وہی راستہ اپنائیں گے جو غلط راستہ ہے، اور ان کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے آدمی جو ہے غلط راستے پہ چلے جاتا ہے۔ احباب کی مجلسوں کا بڑا اس میں دخل ہوتا ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ یاد دلاتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں انہیں جو ہے دنیا ہی سب کچھ نظر آتی ہے۔ اس لیے خاص کر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مجالست اہل الاہواء، خواہشات نفس کے بھاگنے والوں کے مجلسوں میں بیٹھنا، ان سے دوستی کرنا، یہ بھی ایک اہم سبب بنتا ہے۔ دوسرا ایک اہم سبب حب الدنیا، دنیا سے محبت اور دنیا کی طرف میلان۔ اگر آدمی جو ہے آخرت کے بجائے دنیا ہی کا بندہ بن جاتا ہے تو یاد رکھو ہمارا دل جو ہے دنیا پرستی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے، آخرت طلبی ہمارے اندر نہیں آتی، للہیت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، آخرت کا ڈر، یہ سب کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ جب ہم جو ہے صرف دنیا پرست ہو جائیں، دنیا کو چاہنے لگے ہر لحاظ سے دنیا ہی ہمارے نزدیک دنیا میں عزیز ہو جائے، تو یاد رکھو یہ چیز ہمارے لیے خواہشات نفس پر چلنے کو آسان بنا دیتی ہیں۔ مومن کی جو زندگی ہے دنیا اہم نہیں ہے اس کے پاس، آخرت اہم ہے۔ دنیا کسی کی بنتی ہے کسی کی نہیں بنتی، کسی کی بنی کسی کی نہیں بنی، لیکن فکر ہماری یہ ہو آخرت ہماری صحیح بن جائے۔ دنیا گزر جاتی ہے ہر آدمی کی، دنیا گزرنا یہ اہم نہیں ہے، آخرت سنورنا یہ اہم ہے ہمارے پاس۔ مومن کی زندگی میں دنیا کو ترجیح حاصل نہیں ہے، آخرت کو ترجیح حاصل ہے۔ اسی لیے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، وہ شخص جو سرکش ہو گیا ہے، آثر الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، ہر لحاظ سے کیا کر رہا ہے، میری دنیا اچھی ہونا، میرے بچے اچھے رہنا، میری زندگی میں ہر چیز میں جو چاہتا ہوں سب مل جانا مجھے، کوئی چیز دنیا کی جو اچھی سے اچھی ہے وہ مجھے مس نہیں ہونا، مجھے ہر چیز حاصل کر لینا۔ اس کی نظروں سے آخرت غافل ہو گئی، آخرت سے وہ غافل ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کو ترجیح دینے والا جہنم کو جو ہے ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ آپ آخرت کو ترجیح دیں گے، مومن کی زندگی کا ہر معاملہ ایسا ہے، ہر چیز آخرت کے لیے دیکھنا ہے ہمیں، ہر چیز ہمارے مطلوب میں کیا ہونا، آخرت ہماری سنور جائے۔ دنیا جیسے بھی گزر جاتی ہے لیکن آخرت تباہ نہ ہو، اس لیے کہ دنیا جو ہے آخرت سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ آخرت سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک موقع ہے۔ کسی کو 60 سال کی زندگی ملی، کسی کو 100 سال کی، کسی کو مختصر ملی، لیکن آخرت کی جو بعد کی جو زندگی ہے وہ جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے دوستو یہ یاد رکھو، یہ دنیا جو ہے چند دنوں کا ایک مسافر خانہ ہے بس، یہ دنیا جو ہے ایک مسافر خانہ ہے بس۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی انسان رہتا ہے، اور عابر السبیل، یا راستے میں گزرنے والا تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے رکتا ہے کسی جگہ میں، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا جو ہے آخرت کے راستے میں ایک منزل ہے بس، اور ہمیشگی کا ٹھکانہ، ہمیشگی کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ فرما رہا ہے تم لوگ دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ٹھکانہ ہے، وہ وہاں جو ہے زندگی ہی زندگی، وہاں کوئی موت نہیں ہوگی، وہاں کی جو زندگی ہے ابدی زندگی ہے۔
یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فانی زندگی ہے. یہاں دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، کوئی چیز دائمی نہیں، ہر چیز عارضی. ہماری زندگی عارضی، اور ہماری ہر چیز جو ملکیت میں بھی ہے وہ بھی عارضی ہے. جو ہی آنکھیں بند ہوئی فوراً وارث ہو گئے، اس کے دوسرے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. تو دنیا مومن کی نظروں میں ایک مسافر خانہ ہے بس. بلکہ اور ایک حدیث کی روشنی میں الدنیا سجن المومن، مومن کے لحاظ سے دنیا جو ہے ایک قید خانہ ہے بس، قید خانہ ہے، جیل ہے بس. اسی لیے یہاں آپ پر پابندی ہی پابندی. یہ حلال ہے بھائی، یہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ مردوں کے لیے حلال ہے، یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، حلال ہے. جو پابندیاں ہیں، کیوں؟ یہ دنیا ہے، یہاں پابندیاں ہی پابندیاں ہیں. یہاں جو ہے جینے کی پابندی ہے، وہاں مرنے کی پابندی ہے. یاد رکھنے کی چیز یہی ہے، دنیا میں جو ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ آخرت کو سنوارنا، آخرت کو پانے کی، آخرت میں بہتر زندگی پانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے اہم ہے. اور تیسری بات جو انسان کو خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا ذریعہ بنتے ہیں، انجام سے بے پرواہ ہونا. ہم جو ہے عام طور پر انجام کی طرف نہیں دیکھتے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے بھاگیں گے بھاگیں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ صحیح معنی میں صحیح، اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا نہیں نکلے گا، سوچتے بھی نہیں ہم لوگ. نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہم سے جو ہے چھوٹ جاتی ہیں جو مطلوب تھی، اور جو کرنے کے کام تھے وہ چھوڑ ہی دیے ہم لوگ. انجام سے آدمی غافل ہو جاتا ہے تو خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. جب اس کے سامنے جو ہے آخرت سے اہم ہو تو ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے. دوستی کیا اللہ کے لیے، دشمنی کیا اللہ کے لیے، کسی کو دیا اللہ کی مرضی پانے کے لیے، کسی کو نہیں دیا وہ بھی اللہ کی مرضی پانے کے لیے. ہر معاملہ جو ہے اللہ کی رضامندی کے لیے. خاص کر کے دنیا جو ہے یہ چند دنوں کا سامان ہے، لیکن آخرت کا جو ٹھکانہ ہے ہمیشگی کا ٹھکانہ، اس کا نام باقی گھر، باقی رہنے والا گھر ہے. وہ ہمیشگی کا گھر آخرت کا گھر ہوتا ہے. نفس پرستی کے کچھ نقصانات بھی ہیں. مثال کے طور پر انسان اگر سرکش ہو گیا، اللہ کا باقی بن گیا، دنیا ہی کو سب کچھ ترجیح دیتا رہا، نتیجے میں جہنمی بن جاتا ہے. دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے، نفس کی غلامی کی وجہ سے آدمی جہنمی بنتا ہے. یاد رکھو، آپ کو اپنے نفس پر قابو پانا ہے. اور ایمان کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ یاد ہے؟ خواہشات نفس پر قابو پانا. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کے خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. ایمان کی تکمیل کا ذریعہ آپ کو خواہشات کو تابع کرنا ہوگا شریعت کے، قال اللہ کے مطابق، قال رسول کے مطابق. ہمارے ہر زندگی میں، پوری زندگی کے اندر قدم قدم پر سوچ سوچ کر قدم آگے بڑھانا، اٹھانا ہوگا. کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ کیا یہ حلال ہے؟ کیا یہ حرام ہے؟ کیا اللہ کو پسند ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے؟ کیا ہم نے رسم و رواج کو ترجیح دی ہے، یا باپ دادا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ہر چیز میں اللہ کی محبت، اللہ کا غضب، اللہ کی رضامندی، اللہ کی ناراضگی کیا ہے وہ دیکھنا پہلے. نتیجے میں انسان جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے. اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اگر ہر چیز میں ہم من پسند زندگی ہی گزارنا چاہتے ہیں تو حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے جہنم کے. اللہ حفاظت فرمائے. قرآن کی آیتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے سرکشی کی، بغاوت کی، اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، شریعت کی دھجیاں اڑایا، نفس کا غلام بن کر نفس کو بے لگام چھوڑ دیا، نتیجے میں کیا حاصل؟ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں. خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے آدمی ہدایت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتا، بھٹک جاتا، اور دنیا میں رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے. اتنا ہی نہیں کہ دنیا سے، حق کے راستے سے دور ہو گیا، نہیں، ساتھ میں رسوائی، ذلت،
آدمی دنیا میں خود رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیتوں میں قرآن کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں اس دنیا میں۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، بڑے عابد تھے، بڑے زاہد تھے، مستجاب الدعوات بھی تھے، دعائیں قبول ہوتی تھی ان کی، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن وقت ایک ایسا بھی آیا، مفسرین نے نام لکھا ہے اس کا، بلعم بن باعورہ، ایک یہودی تھا، عابد و زاہد تھا، مستجاب الدعوات بھی تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لالچ میں پڑھ کر وہ جو ہے وقت کے بادشاہ کو ساتھ دینا چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف میں، بد دعا کرنے کی کوشش کیا بنی اسرائیل پر، لیکن اس کی بد دعا جو ہے قبول نہیں ہوئی۔ نتیجے میں وہ خود ذلیل ہوا، برباد ہوا دنیا کے اندر، ہزار عابد و زاہد ہونے کے باوجود دنیا کے اندر ہی رسوا ہوا، ذلیل ہوا۔ قرآن اس کی مثال دیتا ہے، دنیا پرستوں کی حالت ایسی ہے، دیکھو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جو خواہشات کے پیچھے بھاگے، دنیا کو پانے کے لیے انعامات کے پیچھے بھاگے، نتیجہ یہ ہوا اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ دنیا داروں کی مثال قرآن کتے سے دے رہا ہے۔ کتے کے اندر دو خصلتیں ہیں، اضطراری اور اختیاری۔ جب چاہے زبان، ہمیشہ زبان لٹکاتے رہتا ہے، چاہے پیاسا ہو یا نہ ہو، بھوکا ہو یا نہ ہو، ہمیشہ جو ہے زبان لٹکائے رکھتا ہے۔ لالچ ہونے کی مثال ہے، ہمیشہ لالچ ہی رہتا ہے، زبان لٹکائے رکھتا ہے، چاہے اسے مارو تب بھی زبان لٹکائے رکھتا ہے، چاہے نہ مارو تب بھی جو ہے زبان لٹکائے رکھتا ہے وہ۔ ان تحمل علیہ یلہس اور تترکہ یلہس۔ قرآن مثال دیتا ہے ایسے لوگوں کی جو دنیا پرستوں کی۔ دنیا پرست ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ لالچ کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا ہی چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ یہ لوگ کتوں کی طرح ہیں، قرآن مثال دے کر کہتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے آدمی اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے، تفرق اور اختلاف کی نوبتیں آتی ہیں، اتحاد کے بجائے آپس میں لڑائی جھگڑے اختلافات کے پیچھے پڑ کر کے دشمنیاں قائم ہو جاتی ہیں آپس میں۔ خواہشات نفس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب بندہ جو ہے دنیا کا ہو گیا، آخرت کا نہیں بن سکا، تو وہ دنیا میں ہی جو آپس میں الفت اور محبت اور بھائی چارگی کے ماحول کے بجائے اختلافات کا شکار ہو کر، انتشار کا شکار ہو کر دنیا میں ہی رسوا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ قرآن سے کم حق استفادہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ قرآن کی تدبر کی انہیں توفیق ملتی ہے، واعظ و نصیحت سے فائدے کا انہیں کم حق کوئی فائدہ ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ ہم جو ہے غلام بنے خواہشات کے۔ نتیجے میں اچھی سے اچھی نصیحت، واعظ و نصیحت، چاہے وہ واعظ و نصیحت کسی مودع کی ہو، دنیا سے رخصت ہونے والے کی نصیحت کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے سیمینار، بڑے سے بڑے واعظ و نصیحت کی مجلسیں، جہنم کے تذکرے، جنت کے تذکرے، آخرت کے مناظر، اسراء اور معراج کے واقعات سامنے رکھو، سن کر کے آدمی باہر چلے جاتا، بعد میں پوچھتا ہے بیان میں آج کیا بولے، مولانا جو ہے بیان میں کیا بولے۔ ان منافقوں کی حالت قرآن نقشہ کھینچتا ہے سورہ محمد میں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو خواہشات نفس کے غلام ہیں، آپ کی مجلس میں ہیں، سنتے تو ہیں آپ کی مجلس میں ہیں، حتیٰ اذا خرجوا من عندک، مجلس سے باہر نکلتے ہیں، آپس میں اہل علم سے سوال کرتے ہیں، ماذا قال آنفا، حضرت جی نے اب کیا کہا۔ گویا کہ سن کر بھی کوئی باتیں ان کے دل و دماغ میں داخل نہیں ہو سکی۔ وجہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والے اچھی نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، چاہے رمضان کے دروس کیوں نہ ہوں، سیمیناروں کے دروس کیوں نہ ہوں، اچھی نصیحتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
وجہ کیا ہے؟ ہم نے جو ہے ترجیح کس کو دی ہے؟ نفس کو ترجیح دی ہے۔ آخرت کے بجائے ہم نے دنیا کو ترجیح دی۔ نفس ہمارا بے لگام ہے، سنتے بھی ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں اور ایک کان سے چھوڑ بھی دیتے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ جس گناہ میں آدمی ملوث رہتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، رمضان کے اندر ایک روحانی منظر نظر آتا ہے، سب فرشتے معلوم ہوتے، پھر شوال جو ہی آیا حالت وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر چیز ایک رسمی ہو گئی، واضح نے سے سننا بھی ایک رسم ہو گیا۔ مسجدیں آباد تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ویران ہونا شروع ہو گئی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہی حالت ہماری ہے میرے دوستو، آپ دیکھتے جاؤ، ہمیشہ حالت یہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنے جو دشمن ہے، نفس ہمارا جو دشمن ہے، ہم نفس پرستی کے جو شکار ہیں، اس مرض کو ہم مرض نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے اصل میں۔ مریض جب تک اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ میں بیمار ہوں، میری بیماری کی کیفیت کیا ہے، کس طرح کا مرض مجھے لاحق ہے، مجھے اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ مریض اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھے اور اس کے لیے علاج کا کوئی راستہ ہی نہ اپنائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ سن کر بھی بہت ساری باتیں ایک کان سے سنیں گے اور ایک کان سے بات نکال ہی دیں گے۔ وجہ یہی ہے، یہ خیر امت کا حال یہی ہے، امت مسلمہ کا جو عام حالت ہے یہی حالت ہے۔ ہزاروں بیانات ہوتے ہیں، خطبے جمعہ ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، ختم بخاری ہوتا ہے، سب کچھ سیرت کے مختلف بیانات بھی جو ہے سلسلہ وار چلتے ہیں، لیکن کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے ارادہ کر لیا، جو بھی ہے میں جو مناسب سمجھتا ہوں اسی پر عمل کروں گا۔ ایسے اس میں اصلاح نہیں ہوتی میرے دوستو۔ سب سے پہلے نفس سے مخاطب ہونا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک نفس ہے، امارہ بالسوء، برائی کی طرف آمدہ کرنے والا نفس ہر انسان کے اندر ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو جو ہے بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر انسان کے اندر ایک نفس ہے جو برائی کی طرف اسے آمادہ کرتا ہے، اس کا دشمن بننا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے خلاف چلنا ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، ہمارے بیانات سے، دروس سے، چاہے وہ موسم کچھ بھی ہو جائے، کتنے لوگ ہیں حج کو بھی چلے گئے، حرمین شریفین کی زیارتیں بھی ہو گئی، زندگی میں کچھ فرق آیا کیا؟ نہیں آیا۔ کچھ انقلاب آیا؟ نہیں آیا۔ بہت سارے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے، پہلے جو بے نمازی تھے اب بھی وہی حالت، حج بھی ہو گیا، عمرے بھی ہو گئے، کئی چیزیں ہو گئی۔ کیا حرمین شریفین کسی کے گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہیں؟ جب تک کہ آدمی اپنے اندر احساس پیدا نہ کرے مجھے کچھ بدلنا ہے، مجھے اپنے نفس کو بدلنا ہے، تب تک کامیابی نہیں ہوگی میرے دوستو۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو پاک کر لیا، نفس کو گندگی سے پاک کیا، نفس کو گناہوں سے پاک کیا، نفس کو جو ہے اس کی غلامی سے پاک کر لیا، نفس کے خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے اپنے آپ کو ذرا دور کر لیا، وہ کامیاب ہوا۔ قد افلح من زکاہا، یہ ہے اصل چیز پہچاننے کی میرے دوستو۔ پھر اسی طریقے سے بس چیزیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث میں فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں انسان کو نجات دیتی ہیں، 3 چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، ہلاک کر دیتی ہیں، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کامیاب کرنے والی 3 چیزیں کیا ہیں؟ نجات دلانے والی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خشیت اللہ فی السر والعلن، اللہ کا خوف ہمیشہ ہونا، جلوت میں، خلوت میں، بازاروں میں، مسجد میں، گھر میں، جہاں بھی رہو اللہ کا خوف غالب ہو جائے ہماری زندگی میں، تب آپ کامیاب۔ اللہ کا ڈر ہونا بھائی، تقوی الہی پیدا ہونا سب سے پہلے، خلوت کی زندگی، جلوت کی زندگی، ہر جگہ میں اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر یہ چیز آ گئی کوئی بے ایمانی نہیں کرے گا،
کوئی بے وفائی نہیں کرے گا، کوئی خیانت نہیں کرے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی رشوت کا مال نہیں کھائے گا، کوئی حرام مال کے قریب نہیں آئے گا، کوئی یتیم کے مال کو دبانے کی کوشش نہیں کرے گا، بھائی بہنیں کا حق کو دبائے گا نہیں۔ کیوں؟ مجھے اللہ کو جواب دینا۔ پہلی چیز یہ پیدا کرنا، فرمایا اللہ کا ڈر پیدا کرنا، فی السر والعلن، خلوت میں جلوت میں۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا القصد فی الفخر والغنا، میانہ روی کا راستہ اپنانا، چاہے خوشحالی آئے چاہے فخر و فخر، درمیانی حالت کو اپنانا، ہائی فائی زندگی کی خواہش نہیں کرنا، ہمیشہ درمیانی راستے پہ چلنا، اللہ جس حالت میں بھی رکھا اللہ کا شکر، میانہ روی اپنانا، اللہ جو دولت سے نوازا تب بھی تکبر نہیں کرنا، اگر حالت غریبی کے ہے صبر کے ساتھ رہنا، اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا، اور درمیانی راستے پہ چلنا، شکوہ شکایت کی زبان استعمال نہیں کرنا۔ تیسری چیز کلمۃ الحق فی الغضب والرضا، حق بات بولنا، چاہے غصے میں ہوں چاہے خوش ہوں، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ جو ہے حق بات بولنا، چاہے آپ راضی ہوں یا ناراضی ہوں، چاہے آپ خوش ہوں یا ناراض ہوں، ہر حال میں خوش ہمیشہ جو ہے حق بات بولنا۔ تین چیزیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شح مطاع، کنجوسی، بخیلی، آدمی جس کا جو ہے فرما بردار بندہ بن گیا، شح مطاع، آدمی جو ہے بخیلی کے حوالے ہو گیا، ہر چیز میں پیسہ، ہر چیز میں حساب، ہر چیز کو جو ہے کنجوسی کے ساتھ حساباں لگانا، یہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ دیا ہے خرچ کرو، اللہ دیا ہے کھاؤ، جہاں حالات جو ہیں صبر آزما ہیں وہاں صبر سے کام لینا، کنجوسی نہیں کرنا، شح مطاع، کنجوسی کا آدمی غلام بن جائے۔ دوسری چیز ہون متبع، جو انسان کو ہلاک کرتی ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگنا، خواہشات کے پیچھے بھاگتے جانا، کوئی کنٹرول نہیں کرنا، بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دینا نفس کو، دوسری چیز جو ہلاک کرتی انسان۔ تیسری بات ہمارے نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا خود پسند ہو جانا، ہر لحاظ سے میں جو بول رہا ہوں صحیح، میں جو سوچا ہوں وہ صحیح، سب سے اچھا میں ہی، دوسرے لوگ سب پورے کے پورے لوگ یہاں سے وہاں تک سب برے لوگ ہیں، میں ہی اچھا ہوں، اپنے آپ کو ترجیح دینا، خود پسندی میں مبتلا ہونا، یہ متکبر ہونے کی علامت۔ دنیا خراب ہے میں اچھا ہوں، یہ چیز انسان کو تباہ کرتی ہے، آدمی میں تواضع نہیں پیدا کرتی، آدمی کو برباد کر دیتی ہے میرے دوستو۔ ہاں ایک چیز ہے، آدمی جو ہے خواہشات نفس سے کیسے بچے، ضروری ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے مرضی پر چلیں، اللہ کی شریعت کو جو ہے ہر حال میں نافذ کریں، اپنے گھر میں، اپنے بازاروں میں، ہر جگہ میں جو ہے اللہ کا قانون، اللہ کا حکم سر اور آنکھوں پر، چاہے عقل مانے یا نہ مانے، چاہے میرا جی پسند کرے یا نہ کرے، اللہ کا حکم سب سے پہلے مقدم ہے۔ جب تک یہ چیز آ جائے گی تو ہم خواہشات سے آزاد ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، ایک نبی ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، اللہ کا فرمان ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، حق سے فیصلہ کرو، صحیح صحیح فیصلہ کرو، ولا تتبع الہویٰ، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ کیا ہوگا نتیجہ؟ فیضلک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے دور کر دے گا۔ خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، نتیجے میں آپ حق سے دور ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے یاد رکھو، شریعت کا حکم، اللہ کا حکم، قانون الہی، ہمارے رسول کی جو زندگی، آپ کا جو نمونہ ہمارے سامنے ہے، یہی سب کچھ ہے ہمارے واسطے۔ اگر ہم یہ فالو کر لیں گے کامیاب ہو جاؤں گے، نفس کے پیچھے بھاگیں گے نتیجے میں جہنمی بنیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے اللہ کی ہدایت کے بغیر، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا اور چاہتا ہے میرا دل جو چاہے گا وہی کروں گا،
اگر یہ حالت ہوگی اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوگا، قرآن کہتا ہے۔ بلکہ قرآن نے یہ بھی کہا ارائیت، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، جو خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں۔ یہ سب کامیابی کا راستہ نہیں ہے، نجات کا راستہ وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، جو قرآن نے ہمیں سکھایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہمارے سامنے ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور نفس کو آزاد چھوڑ دیں گے، بے لگام چھوڑ دیں گے، اس کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں گے، نتیجے تک ہم نہیں پہنچیں گے۔ اور دنیا کو جو حیثیت دینا ہے، بس مسافر خانہ، مسافر خانہ، اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہم سب کی منزل کون سی ہے؟ آخرت، 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 یہی ہونا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نفس پرستی سے اللہ آزاد فرمائے، اور نفس کے غلامی سے اللہ ہم سب کو بچائے، جہنم سے بچائے، جنت کو پانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ قال اللہ اور قال رسول کے مطابق زندگی گزارنے، اللہ کی مرضی کو پانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے شریعت پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جب اللہ دنیا سے اٹھا لے تو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں، لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے، تحفیظ کا مدرسہ کھولا، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا، تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی، ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین۔ اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے، مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے، اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے۔ اس تمام کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب اپیل یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے، کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہنے کا موقع ہونا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں، یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔
ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے، رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کارروائی شروع ہو چکی ہے، آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں، جو ہو سکتا ہے دیں، اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے سیلنگ کی ہو یا اس کے اندر فین کی یا لائٹ جو بھی ہو، آپ لوگ اس کے لیے بھی الگ سے آ سکتے ہیں۔ تو بہر کیف ہمارے سامنے ایک بہت اہم ترین مدعا یہ ہے کہ بندھن مکمل ہونا اور بہت قلیل مدت میں، دوسری بات بجٹ تھوڑا بڑا ہے، 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئے تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں۔ انشاءاللہ عالمیت کے کورس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، اگر بڑی جگہ مل جائے گی تو وہ چیز بھی ہم شروع کریں گے۔ تو بہر کیف اب تو یہ مدعا ہے کہ ہم دراصل پہلے یہ فلور مکمل کریں۔ تو آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اللہ کی راہ میں آئیے، جہاں نئی مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندھن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔